الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون صدق اللہ العظیم۔ تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، مشکل کشا، حاجت روا، بگڑیاں بنانے والا، اس کو سنوارنے والا اکیلا اللہ مشکل کشا ہے۔ درود و سلام ہوں ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، امام الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات دی وقار، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں اور اپنی حیا، شرم اور نگاہیں اگر اپنے قابو میں رکھیں، اس کے ساتھ ساتھ اگر اپنی شرم گاہ کی حفاظت کریں تو اللہ رب العالمین ان سے بہتر اور بہترین کا وعدہ کرتا ہے، اور بے شک اللہ جاننے والا ہے اور ان سے زیادہ حیا کرنے والا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا حیا بھی اس کے پاس ہوگی۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہمارا چال چلن، ہماری دیکھ بھال، ہماری اٹھک بیٹھک، ہمارا معاشرہ، ہمارا ماحول آپ کے سامنے ہے۔ ہمارا معاشرہ بگاڑ کی طرف جا رہا ہے، بلکہ سلجھنے کا وقت ہے، سنبھلنے کا وقت ہے۔ آج جس گھر سے بیٹی کی تربیت ہونی ہے، جس گھر سے بہن کی تربیت ہونی ہے، جس گھر سے ماں کی تربیت ہونی ہے، کل کو اسی بیٹی نے، اسی بہن نے ماں بھی بننا ہے، ورنہ معاشرہ اتنا بگڑا ہوا نہیں ہوتا اگر اس گھر کی عورت، جس گھر کے اندر قرآن و سنت کی تعلیمات ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابیات کے طرز عمل ہوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا بتایا ہوا ایک ایک طریقہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے بے شمار مقام کے اوپر فاحشات، غرافات اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اعلان کیا ان الذین یحبون ان تشیح الفاحشہ، اللہ نے اعلان کیا جو لوگ فحاشی کو پسند کرتے ہیں ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا سب سے زیادہ حیا کرنے والا تم مردوں میں سے میں ہوں، اور اس کے بعد کہا مجھ سے بھی زیادہ حیا کرنے والا خود رب العالمین ہے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ کس نہج پہ پہنچ چکا ہے؟ اپنے ارد و گرد
اپنے آس پاس اگر نظر دوڑائیں ہمیں بے حیائی عام نظر آتی ہے، بے پردگی عام نظر آتی ہے۔ آج اس ٹاپک کو بیان کرنے کا مقصد آپ کے سامنے ہے۔ ماحول کے اندر، معاشرے کے اندر عمومی طور پر آج ایک مسئلہ جو امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا درپیش مسئلہ بن چکا ہے کہ غیرت دین آج ہمارے اندر کم ہو چکی ہے۔ غیرت کفار ہم میں نظر ہی نہیں آتی کہ ہم میں کفار والی غیرت ہے یا غیرت مسلم ہے۔ حالانکہ حضور کی تعلیمات کیا تھی؟ حضور کے آنے کا مقصد تو یہ تھا، یہ وہی عورت تھی، یہ وہی بیٹی تھی، یہ وہی بہن تھی جو آج سے کفار کے معاشرے کے اندر ذلیل و رسوا تھی، زندہ درگور کی جاتی تھی۔ لیکن جب دین آیا ان کو شان و عظمت ملی، ان کو منزلت ملی۔ حضور کے دین کی جب بات آئی آپ نے ان کے معاملات کو طے کیا، ان کو درجات کے اندر تقسیم کیا، کسی کو ماں کے درجے کے اندر تولا، کسی کو بہن کے درجے کے اندر، کسی کو بیٹی کے درجے کے اندر، کسی کو جناب نواسی اور نواسے کے درجے کے اندر ٹٹولا۔ لیکن آج معاشرہ یورپ کو فالو کرتا نظر آتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، کسی بھی قوم کی تباہی دیکھنی ہو، کسی بھی قوم کا زوال دیکھنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھ لینا اگر ان کے اندر بے غیرتی عام ہو چکی ہے پھر اس معاشرے کے اندر زوال کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ آج ذرا اپنی نظروں کو معاشرے کے اوپر دوڑائیں تو صحیح۔ معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہے، بازاروں کے اندر ہو یا گھروں کے اندر ماحول ایک جیسا ہی ہے۔ آج غیر محرم کو دیکھنے کی پابندی تھی، میرے حضور نے تو ان جناب مستورات سے، ان عورتوں سے اپنے ہاتھ سے بیعت تک نہیں لی۔ آج ہم مصافحہ کرتے نظر آتے ہیں، ان کے ساتھ خوش گپیاں نظر آتی ہیں، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں۔ آج میرا نوجوان بگڑا ہے، آج میرے گھر کا ماحول خراب تب ہوا ہے جب میں نے اپنے گھر کے اندر یہ سب سے بڑا فتنہ گھر لا کر رکھ دیا ہے۔ اس سے بڑا پہلے ٹی وی تھا، لیکن ہم نے آج اگر اس کی روک تھام نہ کی تو کل کو آنے والی نسلیں بے غیرتی سے نہیں بچ سکیں گی، وہ آپ سے بڑھ کر بے غیرت ہو جائیں گی۔ آج میں اپنی بہن اور اپنی بیٹی، اپنی ماں کے لیے جو ضابطہ قائم کرتا ہوں وہ کسی غیر بیٹی کے لیے کیوں نہیں کرتا؟ لوگوں کو جناب سبق پڑھایا جاتا ہے کہ شرم و حیا کے پیکر کو عام کیا جائے، شرم و حیا کا چلن عام کیا جائے، لیکن میرے گھر کے اندر موسیقی عام، پردے داری، بے پردگی عام، پردے کو چھوڑا بے پردے کی طرف چلے، ہم نے موسیقی کو اختیار کیا، ہم نے جناب قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑا، پھر اللہ نے ایسے ایسے عذاب ہم پر مسلط کیے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ آج نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کو اپنائیے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ازواج مطہرات کے لیے، وہ ازواج جو سب سے بہترین انبیاء کی بیویاں، جو سب سے بہترین عورتیں، دنیا کائنات ان کی مثالیں دیتی ہیں، اگر وہ پردہ کر سکتی ہیں تو آج کی ماں بہن ان سے افضل تو نہیں؟ اللہ کی قسم ہے، ماں عائشہ کے پاؤں سے لگنے والی خاک کا مقابلہ بھی میری ماں نہیں کر سکتی۔ لیکن آج میری ماں، میری بہن، میری بیٹی کو کیا ہو گیا ہے؟ جناب ہم نے پردے اور برقعے کو پرے دے مارا ہے، 4 پیسے بعد میں آتے ہیں، لیکن ہماری بے حیائی، فحاشی اور عریانی عام ہو چکی ہے۔ میرے معاشرے کا بگاڑ شرم و حیا کی وجہ سے عام ہوا ہے۔ شرم و حیا اگر باقی رہ جاتی تو پھر معاشرہ زوال سے نکل کر بلندیوں کی طرف چلا جاتا ہے، عروج کی طرف چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام الحیاء من الایمان، حیا کا تذکرہ ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی جس کے اندر ایمان ہوگا وہی حیا والا ہوگا۔ اور اس کی ساتھ ساتھ تشریحات کے اندر محدثین نے لکھا ہے جس کے اندر حیا ہوگی ایمان بھی اسی کے پاس ہوگا۔ اس کا مطلب ہے جس کے پاس جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس ایمان کی دولت موجود ہے اور حیا نہیں، اس کا مطلب ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا پیغام تو جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
آپ کا فرمان عالی تو جھوٹا نہیں ہو سکتا. آپ کا جناب جو صحابیات اور جناب دیگر صحابہ، آپ نے جب پردے کی آیت کو صحابہ کے سامنے بیان کیا، تاریخ اس بات کی گواہ اور شاہد ہے. احادیث کے ذخیرہ احادیث کے اندر بھی تلاش کر لیجئے گا، کبھی پڑھنے کا موقع ملے. اپنی بہنوں سے بھی درخواست کروں گا، اپنی ماؤں سے بھی درخواست کروں گا کہ آج اگر قرآنی تعلیمات کو اپناؤ گے، کل کو تمہارے بچے تمہارے لیے مشعل راہ بنیں گے. صحابہ کہتے ہیں ہم نے ادھر سے قرآنی آیت نازل ہوئی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر وحی کا نزول ہوا ہے، ادھر وحی کا نزول ہوا ہے، ہم نے گھروں میں جا کر بتایا ہے. اللہ کی قسم راتوں رات انہوں نے اپنے برقعے اور چادروں کو سی لیا ہے. کبھی کسی کا ٹکڑا ملا کے چادر کو پورا کیا ہے، کبھی کسی کا ٹکڑا ملا کے کسی نے ٹاٹ کا برقعہ بھی پہن لیا ہے. لیکن آج عالم کیا ہے، اگر کسی کو کہہ دیا جائے، وہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا کہ مجھے بے پردہ نظر آئیں چند بیبیاں تو میں اکبر زمین میں گڑ گیا غیرت قومی سے. اکبر نے کہا یہ چند بیبیاں مجھے بازار کے اندر بے پردہ نظر آئی، میں نے سوال کیا، آگے سے جواب کیا ملا، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کہاں گیا، آگے سے جواب دینے لگی، کہنے لگی عقل پہ مردوں کی ہے پڑ گیا. آج عالم یہ ہے کہ پردہ تو جی جناب دل کا ہونا چاہیے، نظروں کا کیا پردہ ہے، اور شرم و حیا کا زیادہ تعلق عورت کے ساتھ ہے. اللہ کی قسم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بخاری کی روایت ہے، آپ نے کہا جو عورت گھر سے خوشبو لگا کے نکلے اور وہ خوشبو کسی غیر محرم کے ناک سے ٹکرائے اور وہ گھر آ کر واجب الغسل کرے گی، یعنی اس کے لیے الفاظ استعمال کیے، اتنے سخت الفاظ آج میں بیان کروں تو ہو سکتا ہے کہیں مولوی صاحب عجیب شدت پسند ہیں. آپ نے الفاظ کیے فہی زانیہ، یہ عورت زانیہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے اوپر تہمت کو لگایا جائے گا جی اس کی خوشبو ناک سے غیر محرم کے ساتھ ٹکرائی ہے، بلکہ گناہ کی سنگینی بتلانا مقصد تھا کہ اگر خوشبو لگا کر عورت گھر سے باہر نکلے اور عورت کے وہ لگائی ہوئی خوشبو مرد کے ناک کے ساتھ ٹکرائے گی تو وہ آ کے واجب الغسل کرے گی. گناہ آج گناہ کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، بے حیائی کو بے حیائی سمجھا ہی نہیں جاتا، شرم کو شرم نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اس کو بے شرمی میں ڈھال کر ڈھیٹ بن کر اسلام کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ کام کریں، ہم اسلام پر چلیں، ہمارا کیا تعلق اسلام سے، کیا کلمہ تم نے صرف نام کا پڑھا ہے، کیا کل کو حضور کی شفاعت کا حقدار نہیں بننا. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، آپ نے آخری وقت ہے، حضرت علی قریب بیٹھے آپ کی بیمار پرسی کو کر رہے ہیں، آپ ارشاد فرما رہی ہیں اے علی اگر میں فوت ہو جاؤں تو مجھے غسل بھی آپ خود دینا اور قبر میں اتارنا بھی خود، اور ساتھ میں کہا میرا جنازہ بھی خود پڑھانا، اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ کہے تو کیا کہے، علی اگر میں فوت ہو جاؤں تو رات کے وقت میرے جنازے کو نکالنا، کہیں کفن پہ کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑ جائے. ان کی غیرت کا عالم تو یہ تھا. آج ہم نے جن کے طرز عمل کو اختیار کرنا تھا، صحابیات، ازواج مطہرات اور انبیاء کی بیٹیوں کے چال چلن کو اپنے گھروں کے اندر ڈھالنا تھا، آج ہم ہی ہیں جو اسلام کے سب سے بڑے دعوے دار بھی ہیں اور اسلام کے سب سے بڑے مخالف بھی ہیں. کسی کو اگر کہہ دیا جائے یار اپنی ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں کو، اللہ قرآن میں کہتا ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ. یہ جاہلیت لوگ، جاہل لوگ کہیں گے یہ کیا ہے. اللہ کی قسم اللہ نے کہا ہے اے نبی اپنی بیویوں کو کہہ دیجیے اپنے گھروں کے اندر قرار پکڑو، گھروں سے فضول باہر نہ نکلو، بلا وجہ باہر نہ نکلو. آج ایک نے ایک کو کام ہو، چار ساتھ چلتی ہیں، جناب میں بھی سیر سپاٹا کر لوں، میں جناب آؤٹنگ پہ چاہوں، جانے سے کوئی منع نہیں کرتا، لیکن با پردہ ہو کر با حیا ہو کر گھر سے نکلیں. یہ نہیں کہ میک اپ کو کر کے اور جناب دوپٹے کو پرے پھینک کے
پردے کو پرے پھینک کے شرم و حیا اتار کر گھر اتار کر آ کر اور جناب بازاروں کے اندر پھرنا کوئی کسی خاندانی یا اسلام والوں کو تو شیوا نہیں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ایک دن گزر رہے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ پاس سے گزرے، ایک صحابی دوسرے صحابی کو کہہ رہا ہے، اپنے بھائی کو، کہ اتنی حیا بھی نہ کیا کرو کہ کوئی تمہارا مال ہی کھا جائے، کوئی تمہارا مال ہی ہڑپ کر جائے، اتنا نہ باحیا بنا کرو۔ تو آپ مسکرائے، آپ نے کہا یار کیوں اس کو اس چیز سے روکتا ہے، حالانکہ حیا تو ایمان والوں کا شیوا ہے، حیا تو خود رب العالمین کرتا ہے، اپنے بندوں سے بھی حیا کرتا ہے، وہ تو سفید داڑھی والوں کی بھی حیا کرتا ہے۔ اگر اس کی حیا کا عالم یہ ہے، ہم تو اس کے محبوب ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اس کی محبت میں شدید ہونا چاہیے، ہم تو اس سے محبت کرنے والے ہیں، ہم نے اس کی کیا حیا کی ہے، ہم نے اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر کے کتنی حیا پر عمل کی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، صحابہ عرض کرتے ہیں، حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بخاری کے اندر روایت موجود ہے، آپ کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حیا کا عالم یہ تھا کہ کسی کواری لڑکی پردہ نشین جو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اس سے تشبیہ دے کے کہا، یعنی اس وقت کی کواری لڑکیاں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں تب کی اتنی حیا والی تھی کہ آپ کی حیا کا جو تشبیہ ہے وہ ایک لڑکی سے دی گئی ہے، کہا اتنی حیا والے تھے کہ ہم آپ کے چہرے انور سے، آپ کے چہرے آثار سے آپ کو پہچان لیتے تھے کہ آپ غصہ کر رہے ہیں یا کسی چیز کو پسند کر رہے ہیں یا ناپسند کر رہے ہیں، اتنی حیا کرنے والے تھے۔ آج میرا نبی تو حیا کا درس دے رہا ہے، میرا پیغمبر مجھے حیا کی تعلیم دے رہا ہے، میرا رب مجھے قرآن میں جگہ جگہ کہہ رہا ہے، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، یہ جو فاحشات اور منکرات کے محبوب لوگ ہیں، اے نبی ان سے کہہ دیجئے ہمارا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یعنی جو بے حیا ہوگا اللہ کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا بگاڑ، ہماری جناب لڑائیاں، فسادات، جھگڑے گھروں کے اندر اسی وجہ سے ہیں۔ ہم نے جناب ڈرامے اور جناب طرح طرح کے فضولیات، موسیقی کی دھن اور جگہ جگہ پہ یہ اداکارائیں، آپ نے دیکھا ہوگا، یہ بھی کل کی ہی کی بات ہے، 2 دن سے سوشل میڈیا پر بھی ایک کوہرام مچا ہوا ہے ایک لڑکی کے حجاب کو لے کر، کہ جو ہندوستان کے اندر حجاب کی جنگ کو لڑ رہی ہے۔ آج مسلمان معاشرے کی عورت حجاب کو اتارنا چاہتی ہے، مسلمان معاشرے کے اندر رہ کر حجاب کو پھینکنا چاہتی ہے، حجاب کو اتارنا چاہتی ہے، لیکن وہ مسلمان بیٹی جو ہندوستان کے اندر دارالکفر کے اندر رہ کر پردے کی جنگ کو لڑ رہی ہے، نقاب کی جنگ لڑ رہی ہے، حجاب کی جنگ لڑ رہی ہے۔ آج کبھی عورت مارچ کے نام سے فتنہ اٹھتا ہے، کہیں پہ لبرل اور سیکولر نام کے لوگ اٹھتے ہیں، اور آج میری ماں اور بہنوں کو پردے اور بے پردگی کا سبق دے کر ان سے پردے کو اتارنا چاہتے ہیں۔ آج کی ماں اور بہنوں کو یہ سبق دینے کی ضرورت ہے کہ آپ کو حیا کر کے نکلنا ہوگی۔ جو ماں بے حیائی کا درس دے وہ ماں نہیں ہو سکتی، جو باپ آپ کو بے حیائی کا سبق دے وہ باپ بے حیا ہو سکتا ہے، وہ بھائی بے غیرت تو ہو سکتا ہے، وہ خامد بے غیرت تو ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان معاشرے کی عورت جو مسلمان ہوگی، اللہ کی قسم ہے، پیغمبر زمان کی حدیث ہے، حیا والے لوگ ہوں گے جو کل قیامت کے دن درہ امتیاز کے مالک ہوں گے۔ آج یورپ کے اندر اٹھا کے دیکھ لیجئے، بے شمار لوگ ملتے ہیں، وہاں کی ماں اور بہنیں اور بیٹیاں حجاب اور نقاب کی جنگ کو لڑتی ہیں، لیکن مسلمان معاشرے کے اندر رہ کر یہ حجاب کو اتارنا چاہتی ہیں، یہ اسلامی معاشرے کی فکر کو پسے پش ڈال کر جناب یورپ کے طریقے کو اپنانا چاہتی ہے۔ وہ یورپ اور دارالکفر کے اندر رہ کر بھی حیا کی جنگ کو لڑتی ہے، اور یہ مسلمان معاشرے کے اندر بھی رہ کر بھی یہ بے حیائی کو فروغ دینا چاہتی ہے۔ یہ ہمارا المیہ ہے، یہ ہماری تربیت کا فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ اکیلی لڑکی
50 سے 60 گماشتے اس کو گھیرا کرے ہوئے ہیں اور اپنے بتوں کے نعروں کو لگا رہے ہیں، لیکن اس بیٹی اور جرت کا عالم کیا ہے؟ اس بیٹی کی عظمت کو سلام، اس بہن کی عظمت کو سلام، جس نے وہاں پر بھی نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعرے کو بلند کیا ہے۔ اس نے ثابت کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام پر چلنے والے لوگ ہیں، ہم کسی کی گدر بھبکیوں سے جھکنے والے نہیں، چاہے ان کو گرفتار کر لیا جائے، اگر ان کو صعوبتوں کا شکار ہونا پڑا وہ ہو جاتے ہیں، لیکن آج ہمیں تو کسی چیز کی پابندی نہیں ہے، ہمیں تو کسی چیز کی روک تھام نہیں ہے، لیکن ہمارے معاشرے کو بگاڑنے کے لیے ایک طبقہ موجود ہے، سیکولر اور لبرل، جو ہمارے معاشرے کو جناب جھوٹا ڈھونگ رچا کر عورت کی آزادی کا نام دے کر اس کو سیدھی راہ سے ہٹا کر غلط راہ پر چلانے پر تلا ہوا ہے، حضور کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹا کر جناب انگریز کے بتائے ہوئے چال چلن پر چلانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم ہے، اگر ایسی بیٹیاں، ایسی مائیں، ایسی بہنیں جس معاشرے میں ہوں وہ کبھی بھٹک نہیں سکتے۔ ان کو پتا ہے کہ گھروں کا ماحول کیسے درست رکھنا ہے، گھروں کے اندر بے حیائی کو کیسے روک تھام کے رکھنا ہے۔ ان کو معلوم ہے کہ آج اگر میرے اپنی بچی کو نقاب نہ کروایا، میں نے اپنی بیٹی کو نقاب نہ کروایا تو کل کو اس نے چادر اور دوپٹے کو بھی اتار کر پرے پھینک دینا ہے۔ ہم نے دیکھا ہے آج سے پہلے جو لوگ پردہ کرواتے تھے، انہوں نے نیو فیشن آیا، ہم نے جناب دوپٹے کا نام دیا۔ پہلی ہماری مائیں بہنوں کے آپ نے برقعے دیکھے ہوں گے، بڑے لمبے لمبے ہوتے تھے، جناب زمین کے ساتھ گھسٹتے تھے، آج فیشن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث یاد آئی، آپ نے کہا قرب قیامت کے وقت قریب ہوگی قیامت، ان کی نشانیوں کو پورا کرنے کا مقصد بتلایا۔ آپ نے کہا بے حیائی عام ہوگی معاشرے کے اندر، مسلمان معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہوگی۔ کہا اللہ کے نبی وہ کیسے؟ کہا لوگ ننگے ہوں گے۔ صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی کیا لوگ ننگے؟ کہا حالت ان کی یہ ہوگی لباس پہنا ہوگا لیکن پتہ نہیں چل رہا ہوگا اس نے لباس پہنا ہے یا نہیں پہنا۔ آج ذرا بازار کے اندر نکلیں تو صحیح، بے حیائی عام ہے کہ نہیں ہے؟ اپنے محلے کے اندر دیکھیں تو صحیح، آج چلتے پھرتے لوگ ننگے ہیں کہ نہیں ہیں؟ آج اگر فقط عورت کے اوپر اٹیک کرنے کا مقصد نہیں ہے، ہمارے نوجوانوں کی حالت بھی یہی ہے۔ کپڑے پہنتے ہیں جسم کے ساتھ ایسے چپک جاتے ہیں کہ جناب جیسے اس نے کچھ پہنا ہی نہیں ہوا، جسم کے اعضاء ایک ایک نظر آ رہا ہے، چاہے وہ نوجوان مرد ہو یا نوجوان لڑکی ہو۔ اگر برقعے کو بھی پہنا ہے تو وہ فیشن لیبل سمجھ کر۔ پردے داری کی حیا تو ہم نے نہیں کی، اسلامی تعلیمات کی حیا تو نہیں کی، بلکہ انگریز کی غلامی میں ڈٹے رہے۔ یورپ ہمیں فالو کر رہا ہے، ہمارے اسلام کو دیکھتا ہے اور ہم یورپ کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا پہنتا ہے، وہ کیا دکھاتا ہے۔ یہ ہمارے منہ کے اوپر تھپڑ ہے کہ نہیں ہے کہ ہم مسلمان سلطنت میں رہ کر، دارالسلام کے اندر رہ کر بے حیائی کو دیکھتے ہیں، حجاب و نقاب پرے پھینک دیتے ہیں، اور جناب دارالکفر کے اندر رہنے والی بیٹیاں، مائیں اور بہنیں حجاب اور نقاب کی جنگ کو لڑتے ہیں۔ آج ٹک ٹاک اور جناب اس طرح کی دیگر ایپس کے اندر دیکھیے بے حیائی، بے شرمی کی انتہا، لوگ آج طنز کرتے ہیں علماء پہ، جناب انہوں نے بتایا ہی کچھ نہیں۔ او ہم نے کب کہا تھا تمہیں یہ جاگیردار اور سرمایہ دار لوگ جو آج تک اپنی ماؤں اور بہنوں کی، جناب کسی کی ماؤں اور بہنوں کی عصمت دری کرتے تھے، آج ان کی آج خود ان کی بیٹیاں سرے عام ناچ رہی ہیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی جناب کچھ نہیں، صرف فیمس ہونے کے لیے، فیم حاصل کرنے کے لیے۔ آج ممبر رسول سے حیا اور جناب شرم و حیا کی آواز کو بلند کرنا ہماری مجبوری بن چکی ہے۔ اگر ہم یہ چیزیں نہیں بتلائیں گے، کل کو کم از کم یہ لوگ ہمیں یہ تو نہیں کہیں گے کہ ہمیں کس نے بتایا تھا کہ یہ چیز غلط ہے۔ آج اپنے گھروں کے اندر، اپنے محلے اور معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر اپنے آپ کو نہ ڈالیں، بلکہ اسلامی تعلیمات کی طرف رغبت دلائیں، حضور کے دین کی طرف لوٹیں گے، کامیابی اور کامرانی اس کی ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا. آپ نے ان میں سے ایک شرمگاہ کا ذکر فرمایا. کہا اے میرے صحابہ، جو مجھے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے وہ مجھ سے ابھی جنت کی ضمانت کو لے لے. یار اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال اور اتنی چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اس کے بدلے جنت الاٹ مل جائے، گھاٹے کا سودا تو نہیں ہے. معاشرہ بھی سدھرے گا، ہماری آخرت بھی سدھرے گی. یہ زندگی 50-60 زیادہ سے زیادہ آج کل 65 سے 70 کے قریب جاتا ہے بندہ ختم. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کل کو میری ماں اور بہن، میری اور بیٹی نے اگر مجھے گرے باندھ سے پکڑ لیا، کہا اللہ اس نے مجھے کبھی پردے کا حکم نہیں دیا تھا، اس نے مجھے حجاب و نقاب کا حکم نہیں دیا تھا، تو میں کس منہ سے ان کو جواب دوں گا؟ اس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے. آج میں کسی افسر کے سامنے کھڑا ہو کے نہیں بول سکتا. وہ جو قہار ہے، وہ جو جبار ہے، وہ جو قابض ہے، اس کے سامنے میں کیسے بول سکوں گا؟ آج اپنی ماؤں اور بہنوں سے گزارش کروں گا، ہاتھ باندھ کر ریکویسٹ کروں گا کہ اللہ کے لیے اپنے آنے والی نسلوں کا سوچئے. تربیت گھر سے ہوتی ہے بچے کی. اگر گھر کے اندر معاشرہ اسلامی ہوگا تو بچے کی جال اور ڈھال کے اندر اسلام نظر آئے گا. اس کی تربیت ضرور پتہ چلے گی کہ یہ کسی اسلامی معاشرے کا بچہ ہے یا کسی جناب غیر اسلامی تہذیب اور غیر مسلموں کو فالو کر رہا ہے. ہمارے وزیر اعظم صاحب بھی اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب مدینے کی ریاست کو اہم کیا جائے، لیکن اسی مدینے کی ریاست کے اندر پچھلے سال کے اندر بھی عورت مارچ کے نام سے آپ نے ایک مارچ سنا ہوگا، جو بے حیائی کا مارچ تھا، جو جناب لغویات کا، اور اس کے اندر نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی پاک دامنی کے اوپر حملہ کیا گیا، آپ کے اس پاکیزہ نکاح کے اوپر حملہ کیا گیا، لیکن کسی ادارے نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا تھا. آج ہم ذرا سی بات پر جناب چیزوں کے ریٹس پر نظر رکھتے ہیں. کبھی اپنی ماؤں اور بہنوں کے معاملات کے اندر بھی نظر رکھی ہے؟ کبھی اتنی غیرت اور حمیت ہم نے اپنے گھر بھی دکھائی ہے؟ کبھی اتنی غیرت اور حمیت اپنے اندر بھی پیدا اور اجاگر کی ہے کہ اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا جواب دیں گے کہ یہ اسلام لانے والے لوگ تھے، یہ وہی لوگ تھے جس پر آپ کو فخر ہوتا تھا، یہ وہی امت ہے جس کے لیے آپ رویا اور گڑگڑایا کرتے تھے، آج اسی امت نے آپ کا سر شرم سے جھکا دیا ہے. باقی امتوں کے اندر عمومی طور پر صرف ایک گناہ پایا جاتا تھا، لیکن ان کے اوپر عذاب مسلط ہوتے تھے. آپ نے پڑھا ہوگا قوم عاد، قوم سمود، اتنے بڑے بڑے لوگ، آج ہم جیسے ان کے ایک پاؤں کے برابر لوگ ہیں، جتنے ہمارے قد ہیں. ان کے جناب قد کا معاملہ یہ تھا کہ وہ پہاڑوں کی چوٹی پر ہاتھ رکھ لیتے تھے کھڑے ہو کر، لیکن اتنے بڑے بڑے نوجوانوں کو بھی اللہ نے زمین سے اٹھایا اور دوبارہ دے مارا. کیا وجہ تھی؟ انہوں نے حدود اللہ کو نافذ نہیں کیا تھا، بلکہ حدود اللہ کو پامال کیا تھا. اللہ کی نافذ کردہ حدوں پہ اپنی حکومت چلائی تھی اور اپنی من مانی اور اپنی مرضیاں کی تھی اللہ کی زمین پر. قرآن پکار کر کہتا ہے کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. اے نبی کہہ دیجئے مومن مردوں سے اور عورتوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں. مرد کو حکم ہے اگر باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے تو اپنی نظر کو جھکا کے چلے. عورت اگر کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلے تو پردے کو کر کے نکلے، حجاب کو کر کے نکلے، نقاب کو کر کے نکلے، اپنی جناب سطر کو چھپا کر نکلے. یہ میری ماں اور بہن، جس کے لیے حکم تو یہ ہے اگر امام بھول جائے تو اس کو آواز دینے کا حکم نہیں ہے، بلکہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ مار کر امام کو یاد دلوانا ہے. اور آج میری ماں اور بہن کی آواز جناب سرے عام غیر محرم کے کانوں کے ساتھ ٹکرا رہی ہوتی ہے، جس کے بارے میں حکم یہ ہے اگر کوئی غیر محرم باہر آ جائے تو پہلی بات یہ ہے کہ اس کو جواب نہ دے، اگر کوئی گھر میں ہے تو وہ دے.
اگر نہیں ہے تو اتنی سختی کے ساتھ جواب دے کہ اگلا بندہ متنفر ہو جائے، تاکہ اس کا کسی قسم کی آپ کی آواز سے وہ آپ کی طرف مائل نہ ہو۔ اگر آج آپ نے یہ کام نہ کیا، کل کو وہی ماں، بہن اور بیٹی جوان ہوگی، وہ آپ کی کسی بات کی پرواہ نہیں کرے گی، کہے گی زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں گے۔ اگر آج کی ماں اور بہن اسلامی ہوگی، کل کو معاشرہ اسلامی ہوگا، کل کو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی بیٹیاں، آپ کی بہنیں، آپ کی مائیں، آپ کی اگر بیویاں، اگر وہ اس معاشرے کو اپنائیں گی، کل کو ازواج مطہرات اور انبیاء کرام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان کی شخصیات پر جو زمانہ مثالیں دیتا ہے، کل کو آپ کی مثالیں دیا کرے گا، یار وہ اس کی بیٹی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام، آپ الایمان شعبۃ، آپ نے کہا ایمان کے کم و بیش 60 یا 70 درجے ہیں، اور اس میں سے ایک درجہ حیا کا درجہ ہے۔ حیا کی ایمان کے ساتھ اتنی ریلیشن ہے، اتنا مضبوط تعلق ہے ایمان کا اور حیا کا۔ آپ آج دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر تہذیب، تمدن انسان کو بگاڑتا ضرور ہے، لیکن اگر انسان اپنے اوپر قابو رکھے، اپنے معاملات کو سیدھا اور درست رکھے گا تو کسی قسم کا ڈاواں ڈول نہیں ہوگا۔ اگر آج ہماری اپنے گھروں کے اندر، گھر کے اوپر مردوں کو حاکم مسلط کیا گیا ہے نا عورتوں پر، گھروں کے اندر اپنے بیوی بچوں اور جناب معاشرے کے اندر آپ کے بچوں کا ہی آج یہ سوسائٹی بنتی ہے۔ اکیلے یہ 4-5 فرد گھر میں رہنے والے لوگ، وہی لوگ بازار میں بھی جاتے ہیں، محلے میں بھی پھرتے ہیں اور دیگر معاملات کے اندر بھی انوالو ہوتے ہیں۔ لیکن ہمیں سمجھنا یہ چاہیے، اگر ہر بندہ اپنے اپنے گھر کی ذمہ داری لے لے، جب حاکم مرد کو مسلط کیا گیا ہے، حاکم اگر مرد کو اختیار دیا گیا ہے اور بیوی کو تربیت کے لیے آپ کا ساتھی بنایا گیا، اکیلا نکاح جناب ہم بستری کا یا دیگر معاملات کا نام نہیں، معاشرے کی درستگی کا نام ہے، گھروں سے تربیت ہوتی ہے۔ وہ مائیں بھی تو تھی جنہوں نے اپنے بچوں کو جناب 1، 2 یا 3 سال کا بیٹا تھا آپ کے ہاں لائی، آپ کے ساتھ پیش کیا، کہا اللہ کے نبی اس کو بھی جہاد کے لیے لے جائیے۔ کہا کیا کہتی ہو یہ؟ کہا زیادہ تو کچھ نہیں اللہ کے نبی، کہیں پر آپ کو تیر لگنے لگے گا یہ آپ کے سامنے موجود تو ہوگا، آپ کو نہ لگے میرے بیٹے کو لگ جائے۔ پھر یہ تربیت ہوتی ہے۔ پھر کبھی محمد بن قاسم ایک خط کے اوپر جناب ہند اور سندھ کے اندر جناب آتا ہے اور اس ماں اور بہنوں کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے سندھ پر حملہ آور ہوتا ہے اور وہاں تک اسلامی پرچم کو لہراتا ہے اور یہ بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ کی قسم ہے مسلمان ماں اور بیٹی، ماں اور بہن، اس کے لیے یہ ضابطہ اور قائم ہے کہ مسلمان ماں اور بہنیں جہاں کہیں بھی چاہے کافر کی بھی ہو، تب بھی آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے دفاع کے لیے آپ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کریں۔ آج اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ جناب ہندوستان کے اندر، کشمیر کے اندر، فلسطین کے اندر میری ماں اور بہنوں کی عزت اور عصمت پر حملہ ہوتا ہے، لیکن ہمارا حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم وقت سے پہلے اشارہ آبرو ہو اور یہاں سے بیڑیوں کو روانہ کیا جائے، جناب لشکر کو روانہ کیا جائے، فوجی نہیں جا سکتے تو نہ جائے، لیکن مسلمان نوجوان اپنی ماں اور بہنوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اگر محمد بن قاسم 17 اور 18 سال کی عمر کے اندر سندھ کے اوپر حملہ آور ہو سکتا ہے، کشمیر کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، ہندوستان کے اوپر بھی ہو سکتے ہیں، کیا ہم اتنے مجبور ہیں؟ کیا ہم اتنے جناب لاچار ہیں؟ ہمارے پاس اسلحہ نہیں، ہمارے پاس ٹینک نہیں، ہمارے پاس جناب دیگر جہاد کے لیے سامان نہیں ہے، ہمارے پاس تو توپیں اور ٹینک موجود ہیں جو کتنے کلومیٹر تک اکیلے مار کر سکتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی چپ کو سادے ہوئے ہیں اور پھر بھی ہم مجبور اور لاچار ہیں۔ ہم پر جی معاشی پابندیاں ہیں، ہم پر جی فلاں امریکہ نے جناب ڈالا ہوا ہے۔ ایسے نہیں کہا تھا
2002 سے یا 8 تک جناب مشرف کی حکومت رہی ہے، تب سے بے حیائی اور بے شرمی، بے غیرتی، وہ امریکی نے کہا تھا یہ مسلمان اور پاکستانی اتنے بے غیرت لوگ ہیں، اتنے بے غیرت لوگ ہیں، یہ پیسوں کے پیچھے اپنی ماں اور بہنوں کا بھی سودا کرتے تھے۔ یہ ان کے الفاظ ہیں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ جانتے ہوں گے پرانے لوگ، انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، ان کو پتا تھا یہ کتنے بے غیرت ہیں۔ آج عافیہ صدیقی کو کیوں نہیں چھڑوایا ابھی تک؟ ہمارا اب موجودہ وزیر اعظم بھی یہی نعرہ لے کے آیا تھا، میں عافیہ کو واپس لے کے آؤں گا۔ وہاں پر امریکہ میں بیٹھ کے آ گیا ہے، وہاں پہ اپنی تقریر کو جھاڑ کے آ گیا ہے، لیکن اس نے عافیہ صدیقی کے حوالے سے ایک لفظ کو ادا نہیں کیا۔ یہ غلام لوگ ہیں اور ہم پر غلامی مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انگریز کے غلام ہمیں کیا سبق دیں گے حیا کا؟ یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے مدینے کی ریاست کا ڈھونگ رچایا اور مدینے کی ریاست کو بدنام کیا، اور جھوٹے اور دل فریب نعروں کے ساتھ اقتدار پر قابض ہو کر ہمیں اس بات کا درس دیتے ہیں کہ یہ مدینے کی ریاست، کیا مدینے کی ریاست کے اندر اللہ کے نبی نے حیا کے چلن کو عام نہیں کیا تھا؟ کیا مدینے کی ریاست کے اندر حجاب اور نقاب کی جنگ کو نہیں لڑا تھا؟ کیا آپ نے بحری بیڑوں کو روانہ نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نے جہاد کو نہیں کیا تھا؟ کیا آپ نے مسلمان بیٹیوں کی عزت و عظمت کے ڈنکے کو نہیں بجایا تھا؟ اللہ کی قسم ہے، جب حضور نے مدینے کی ریاست قائم کی تب 10 سال کی حکومت کے اندر 10 سے زیادہ زنا کے کیس نہیں آئے تھے۔ اٹھائیے اسلامی تاریخ، اسلامی نظام۔ حیا کا عالم تو یہ تھا کہ حضرت عثمان شرم و حیا کے مالک تھے۔ ایک دن حضور موجود ہیں، صحابہ یکے بعد دیگرے آ رہے ہیں، آپ نے کہا جو بھی آیا ہے اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ آپ اپنی چادر مبارک کو ذرا سا اوپر کر کے بیٹھے ہوئے تھے، پنڈلیاں نظر آ رہی تھی۔ ادھر سے حضرت ابو بکر آئے، حضرت عمر آئے، حضرت علی آئے، آپ جنت کی بشارتوں کو دے رہے ہیں۔ جب حضرت عثمان آنے لگے، بتایا گیا اللہ کے نبی دروازے پہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ کہا 1 منٹ رکو، آپ سیدھے ہوئے، آپ نے اپنی جناب تہبند کو سیدھا کیا، کہا آنے دو۔ اللہ کے نبی عجیب معاجرہ، باقی بھی آپ کے دوست احباب آئے ہیں۔ کہا میں عثمان سے حیا کیوں نہ کہوں جس سے خود رب العالمین حیا کرتا ہے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف، تو ہمارے بزرگ تو آج یہ تھے۔ میرے نبی نے تو پہلے بھی تذکرہ کیا ہے، کسی بھی عورت کے ساتھ اپنے ہاتھ کے اوپر ہاتھ کر کے بیعت کو نہیں لیا تھا، لیکن آج تو جناب سرے عام غیر محرموں کے ساتھ محو گفتگو ہیں اور جناب اپنی اسلامی تعلیمات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ ہمارا اسلام یہ ہے، اور وہاں ہندوستان کے اندر میری ماں اور بہن، میری بیٹی جناب وہاں پر عزت و عظمت کی، حجاب و نقاب کی، اور جناب ہندو مت کے نعروں کو لگانے والے کے سامنے بھی اللہ اکبر کے نعرے کو داغ رہی۔ یا مجھ میں غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے، یہ ہمارا درد دل ہے، یا ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، یا ہم بے غیرت ہیں؟ کیونکہ اسلام کا شیوا تو یہ نہیں تھا، چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر بیرو جواں بیدار ہو جا۔ آج ہمیں اس بات کو سمجھنے اور سوچنے کی ضرورت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کے اندر رہ کر میری ماں اور بہن اور بیٹی حجاب کو اتارنا چاہتی ہے، اور اسی کے الٹ اسلامی ماں اور بہن دارالکفر کے اندر رہ کر اپنے حجاب کو بچانے کے لیے خود میدان عمل میں موجود ہے۔ ہمارے لیے اتنا ہی سبق کافی ہے کہ وہ اکیلی ماں اور بہن بیٹی جو کسی ناچ اور گانے کی وجہ سے اتنا نام نہیں بن گیا، آج ناچ گانے سے بھی لوگ نام بنانا جانتے ہیں۔ آج جناب اپنے آپ کو فیم حاصل کرنے کے لیے، اپنی پہچان بنانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے کیا اسلام کافی نہیں ہے، یا کنجر خانے ہی اسی لیے ہیں؟ لہذا اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی ماؤں بہنوں کو جو موجود ہیں ان کو تو پتہ چل گیا ہے، لیکن اپنی ماؤں بہنوں کو گھر کے اندر اسلام کی تعلیمات سے نوازیے، اسلام کی طرف راغب کیجیے۔ قرآن کے اندر بے شمار اللہ نے اعلان فرمایا ہے،
کہیں پر حیا کا تذکرہ کیا، کہیں پہ شرم و حیا کا تذکرہ کیا، کہیں پہ آنکھیں نیچی رکھنے کا تذکرہ کیا، کہیں پہ نقاب کا تذکرہ کیا۔ آج جس نے نہیں کرنا وہ ہزار ہیلے بہانے جناب، سانس گھٹتا ہے، فلاں ہوتا ہے، ڈمکاں ہوتا ہے، لیکن صحابیات کا عمل تو یہ نہیں تھا، ازواج مطہرات کا عمل یہ تو نہیں تھا۔ اگر ازواج مطہرات جیسی اتنی عظیم ہستیاں میری مائیں پردہ کر سکتی ہیں، کیا ان سے بھی زیادہ افضل ہیں آج کی عورت؟ آج کی ماں اور بہن بیٹی ان سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، ان سے بھی زیادہ حیا کرنے والی ہیں؟ اگر وہ پردے کو کر سکتی ہے تو میری ماں اور بہن کو کیا مسئلہ ہے کہ پردے کو نہیں کرتی؟ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گھروں کے اندر اسلام اور ایمان دونوں ہی گامزن فرما دے، تاکہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ اللہ حاضر ہو، ہمیں اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کے ایک ایک رکن کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کی ایک ایک بات پر عمل پیرا ہو کر جنت کی الاٹمنٹ کا ذریعہ بن جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔